سب سے پہلا اصول جس کی آج تک مسلمانوں کو سمجھ آنی چاہیے تھی، جو آنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا کہ سمجھ مجھے آ جائے، قرآن مجید نے 3 آیات نازل کی ہیں اور 3 آیات میں سکون کا لفظ بولا ہے اور چوتھے لفظ میں طمأنینت اور اطمینان کا لفظ بولا ہے۔ تو میں کسی گھر کے سکون اور خوشی کے اگر کھڑا کرنا چاہتا ہوں تو اس کے 4 پلرز ہیں۔ پہلا، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ صبح کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث بنایا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے گھروں کو سکون بنایا ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے پیغام دیا کہ نکاح کرو، یہ سنت ہے، اور تمہاری بیوی کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا۔ اور چوتھی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا ہے، لیکن ان 4 آیات کو سمجھنا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خوشی ملے، سکون ملے، اور اس کا گھر اب اس کے لیے باعث سکون نہیں، دنیا کے کسی کونے میں اسے سکون نہیں ملے گا۔ جو شخص سکون اور خوشی کا متلاشی ہے، اس کے لیے اس کی گھر والی اور گھر والی کے لیے اس کا گھر والا خوشی اور سکون کا باعث نہیں، اس کو دنیا میں کہیں بھی خوشی نہیں ملے گی۔ جو شخص فطرت کے بنائے ہوئے اصول رات کے اندر سکون نہیں حاصل کرتا، وہ دن کے اندر بھی سکون حاصل نہیں کر سکے گا۔ لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کامل خوشی اور کامل سکون اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو رات گزارے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں، اور اللہ کا ذکر اور شکر اس کی عادت ہو، کائنات میں سب سے پرسکون اور خوشیوں کو اپنے دامن میں جمع کرنے والا یہی شخص ہے۔ یہ شخص کہے، آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے ہوٹلز پہ چلے جائیں، جو گھر میں آپ کو سکون اور خوشی ہے وہ وہاں نہیں ہو سکتی۔ آپ دن کو 4 گھنٹے سو لیں،
جو رات کی نیند میں لذت اللہ نے رکھی ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس بنایا ہے، وہ دن کی نیند میں نہیں ہے۔ دنیا جہان کے لوگ آپ کو سلیوٹ کرنے والے ہوں، لیکن جو دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت، احترام، اکرام آپ کو دے سکتی ہے تو آپ کی بیوی دے سکتی ہے۔ اسی طرح عورت کو خامد دے سکتا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی اس کو وہ اکرام اور کوئی اس کو محبت نہیں دے سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کے بعد زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اصول دیے، جس سے سکون اور خوشی آئے گی۔ اور شریعت کی یہی خوبصورتی ہے، وہ صرف مرد کے حقوق کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا کہ بس مرد حقوق مانگنے پہ لگے رہیں، وہ مرد کے بھی حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ انما النساء شقائق الرجال، عورتوں کا بھی معاشرے میں ایک حصہ ہے۔ اور یہ سائیکل کے دو ٹائر ہیں، ایک ٹائر پہ یہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ اس طرح مرد کے حقوق ہیں، اس طرح عورت کے بھی حقوق ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ دونوں کو کمپیریٹیولی موازنہ کرتے ہوئے ہم چند اصول پیش کریں۔ پہلا اصول، خامد کی ذمہ داری یہ ہے، چونکہ وہ قوام ہے، وہ ذمہ دار ہے، گھر اس نے بنایا ہے، کہ وہ اپنی بیوی کی تعلیم، دینی معاملات، تربیت، گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، آپ تہجد کے لیے اٹھتے اور آواز دیتے، قومی یا عائشہ، قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو، تم بھی تہجد پڑھو۔ آپ آواز دیتے، ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ، لکھے یصلین، یہ بھی تہجد پڑھیں۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی عورتیں لباس پہننے والی ہوں گی، کن کے بارے میں کہا؟ ان امہات المؤمنین کو اٹھائی، یہ تہجد پڑھیں۔ کتنی عورتیں دنیا میں لباس پہنیں گی لیکن قیامت کو محروم کر دی جائیں گی۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اکیلے تہجد نہیں پڑھی، گھر والوں کو ساتھ ملایا۔ کس طرح میں خوشی اور سکون کی خواہش کرتا ہوں اور میں اپنی بیوی پہ پابندی لگاؤں، چھوڑو نماز کو، چھوڑو حجاب کو، چھوڑو ان پڑھائیوں کو، کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ نے سکون اپنے دین میں رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى ثم ایقظ امرأته، اللہ اس شخص پہ رحمت کی برکھا برساتے ہیں جو تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اپنی گھر والی کو بھی اٹھاتا ہے۔ فإن أبت نضح في وجهها الماء، اگر پسو پیش کرتی ہے نہیں اٹھتی، پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے تو بسا اوقات سردی میں تکلیف دہ چیز، لیکن یہ ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جنہوں نے اپنا آپ اللہ کو دے دیا ہوتا ہے۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، اور اللہ اس عورت پہ بھی رحمت کی برکھا برسائے جو خود تہجد کے لیے اٹھتی ہے، اپنے خامند کو بھی اٹھاتی ہے، اگر وہ پسو پیش کرتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے۔ لیکن جہاں میں ایک چھوٹی سی تنبیہ ادباً بیان کروں گا، یہ چیزیں پہلے بیٹھ کے سمجھ لینی چاہیے۔ اچانک سے جا کے اگر پانی کا چھڑکاؤ ہوا تو آگے سے 11,000 وولٹیج کی لائٹ جو ہے وہ کرنٹ بھی پڑ سکتا ہے، لیکن پہلے اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری اور اس کے لیے اصول کیا ہے؟ عورت کو چاہیے کہ اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی باتیں بیان کی ہیں،
کوئی جنت میں کس طرح جائے گا، کوئی پل صراط سے کس طرح گزرے گا، لیکن کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من اي باب شئت۔ جس عورت کو اللہ توفیق سے نماز دے، 5 نمازوں کی پابند بن جائے، روزے رکھنے والی ہو رمضان المبارک کے، خامد کی اطاعت کرنے والی ہو، اور خامد کے مال اور اس کی اولاد کی حفاظت اور اس کی تربیت کرنے والی ہو، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، قیامت کے دن ہوگا رب تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، میری بندی جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن اگر یہ نماز نہیں، اگر دین نہیں، کبھی سکون اور خوشی کی خواہش نہ کرنا۔ اس لیے تو سلف صالحین کہا کرتے تھے انی لأعصی وارى اثره فی اہلی ودابتی، گناہ مجھ سے ہوتا ہے، کمی اور کوتاہی میرے اندر ہوتی ہے، میں گھر جاتا ہوں، اس کی نحوست اور اس کے اثرات میری بیوی پہ بھی نظر آتے ہیں، میں سواری پہ بیٹھتا ہوں تو وہ بھی بدکنے لگ جاتی ہے، مجھے سمجھ آتی ہے کہ کمی مجھ سے ہوئی جس کے اثرات گھر والوں پہ اور سواری پہ نظر آ جائے۔